جڑ جاؤ اللہ والوں کے ساتھ. ہاں آج ہماری فرینڈشپ بہت غلط ہے. ارے بولو فرینڈشپ. ہاں کوئی حافظ ہو, کوئی قاری ہو, کوئی عالم ہو, کوئی مفتی ہو, اپنے علاقے کا ہو, بلکہ حافظ بھی نہ ہوئے, قاری بھی نہ ہوئے, عالم بھی نہ ہوئے, مفتی بھی نہ ہوئے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ دیندار ہے, اس کے سر پر ٹوپی ہے, چہرے پہ داڑھی ہے, 5 وقت کا نمازی ہے, بیٹھو اس کے پاس جا کے. قرآن کریم نے حکم دیا ہے کہ اپنی فرینڈشپ اچھوں کے ساتھ کرو. کیا ہو جائے گا؟ تم بھی اچھے بن جاؤ گے. اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. امام راضی فرماتے لتکونوا مثلہم. امام راضی فرماتے کہ میرے اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور فرینڈشپ اچھے لوگوں کے ساتھ کرو. نتیجہ کیا ہوگا؟ تم بھی اچھے بن جاؤ گے. دیکھو دنیا میں کوئی اچھی فرینڈشپ آپ کرو گے نا, کرو گے انشاءاللہ. میں نے کہا نا کوئی حافظ, قاری, عالم, مفتی, مولوی, اور اگر وہ نہ ملے کوئی دعوت تبلیغ کا ساتھی, کوئی اچھا آپ کو سلجھا ہوا ساتھی لگتا ہے, کیونکہ آپ ہر علاقے میں کہاں مفتی کو ڈھونڈنے جاؤ گے, ہر علاقے میں کہاں کسی ولی کو ڈھونڈنے جاؤ گے. جو آپ کو ایسا لگے کہ یہ بہت اچھا ہے, بس اس کے ساتھ یا تو فون پہ رابطہ کرو, یا اس کے ساتھ لیٹر لکھ کے رابطہ کرو, یا اس کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ, یا اس کو اپنا بڑا مان لو کہ میں جو بھی کروں گا اس بڑے کے مشورے سے کروں گا. فائدہ کیا ہوگا؟ برتن والے کے پاس جاؤ گے تو برتن ملے گا, کپڑے والے کے پاس جاؤ گے تو کپڑا ملے گا. ارے کسی عطر کی دکان پہ جاؤ, عطر مت خریدنا, پھر بھی تمہارے کپڑے سے خوشبو آئے گی. میرے پیاروں کوئی بھٹی کے پاس جاؤ, روٹی مت خریدنا, مگر تمہارا کپڑا کالا ہو جائے گا. تو کسی برتن والے کے پاس برتن ملے, کپڑے والے کے پاس کپڑا ملے, عطر والے کے پاس عطر ملے, تو اللہ والے کے پاس اللہ ملے گا. بولو سبحان اللہ. تو یہ اللہ والوں کی فرینڈشپ جو ہے نا دنیا میں بھی کام آتی. بولو کریں گے انشاءاللہ. اچھا یہ فرینڈشپ ہم کو موت کے وقت بھی کام آتی ہے. معلوم ہے آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی کا نام سنا؟ پھر نام سنا؟ ہاں بولو نا, نام سنا. غوث پاک, پیران پیر, عالم ربانی, فیض سبحانی, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. وہ کہتے تھے ایک زمانے میں, کہتے تھے آ جاؤ میرے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ. حالانکہ جلدی بزرگ لوگ بیعت کرتے نہیں ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بھی بہت کم لوگوں کو بیعت کرتے تھے, لیکن ایک زمانہ آیا, فرمایا آ جاؤ, آ جاؤ نا, آ جاؤ, آ جاؤ میرے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ, اور قرآن حدیث کی روشنی میں میں جو آپ کو بتاؤں اس کے اوپر عمل کرو. تو کسی نے کہا حضرت آپ کیوں سب کو بلا رہے ہو؟ کہا کیوں نہیں بلاؤں, میں نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. میرے نبی نے فرمایا عبد القادر جو تیرے ہاتھ پر بیعت ہو جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا. تو یہ بیعت ہونا, کسی اللہ والے سے فرینڈشپ کرنا, یہ تو کام آئے گا. ایک بہت بڑے امام ہیں, امام راضی. بولو کون؟ میں آپ کو بتاتا ہوں موت کے وقت بھی اللہ والے کیسے کام آتے. بولو کیا نام ہے؟ امام راضی. ان کے بارے میں اگر آپ کسی عالم کو پوچھو گے نا, عربی میں سب سے اچھی تفسیر لکھی ہے تو امام راضی نے, اور تفسیر کا نام ہے تفسیر کبیر, اور کئی والیوم میں. پڑھ ہی نہیں سکے آدمی, اتنا کہاں سے عربی پڑھے گا, اور کیا کیا عجیب و غریب دقائق اور حقائق انہوں نے لکھے. کون؟ بولو امام. پورا نام ہے امام فخر الدین, ان کا اصل نام کیا ہے؟ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کے پاس تو علم بہت تھا, نالج بہت تھا. آخری وقت آیا جو ہمارا بھی آئے گا. کون سا وقت آیا؟ اور آخری وقت میں ایک طرف سے شیطان آتا ہے, وہ کلمہ چھیننا چاہتا ہے, ایک طرف سے فرشتہ آتا ہے, وہ کلمہ دینا چاہتا ہے. صحابہ نے پوچھا میرے نبی کون جیتے گا؟ وہ جیتے گا شیطان کلمہ چھین لے گا, یا فرشتہ جو ہم کو کلمہ دے دے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا وہ تو تیرے اعمال ہی فیصلہ کریں گے. کون فیصلہ کرے گا؟ ہم کیا کام کرتے تھے. تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت آیا تو علم بہت تھا, شیطان کو معلوم ہے یہ بہت علم والا ہے. تو شیطان آیا, آ کر کہا او راضی تمہارا موت کا وقت آیا, اور ہم کو معلوم ہے کہ تم تو کلمہ پڑھو گے کیونکہ تم بہت بڑے مفسر ہو. خالی مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ ایک ہے, وہ ثابت کر دو. اللہ ایک ہے. اب امام راضی بالکل موت کے وقت میں, اور علم بہت تھا, آپ نے فوراً ایک دلیل بتائی کہ دیکھو یہ سنو, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے. وہ شیطان بھی بہت بڑا عالم ہے, اس نے وہ دلیل توڑ دیا. تو امام راضی نے دوسری دلیل بتائی کہ دیکھ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میرا اللہ ایک ہے, اور شیطان بہت بڑا عالم, اس نے وہ دلیل بھی ہٹا دیا. اس طریقے سے امام راضی نے موت کے وقت 100 دلیلیں بتائی. بولو کتنی دلیلیں؟ کس پر؟ کہ اللہ
اور وہ شیطان نے 100 کی 100 دلیلوں کو توڑا. پھر کہا اب کیا کرو گے؟ اب سننا، امام راضی آپ پریشان ہیں کہ یہ جیت گئے، اس کا مطلب ہے کہ میرے سے کلمہ چھین لیا جائے گا. امام راضی یہاں پریشان ہے. ان کے جو شیخ ہے، ان کے جو پیر ہے، جس سے انہوں نے اپنا ہاتھ جوڑا تھا، جن کے مشورے پہ چلتے تھے، وہ ان سے بہت دور ہے. وہ ظہر کا وضو کر رہے ہیں، لیکن اللہ والوں کی کرامت ہوتی. ان کے شیخ کا نام ہے علامہ نجم الدین. کیا نام ہے؟ علامہ نجم الدین. وہ کہیں دور ہے، وضو کرتے کرتے یوں چہرے پر پانی پھیرتے ہوئے کہتے ہیں اے راضی، کہہ دے شیطان کو میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں. میرے کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، میں بغیر کسی حجت کے اللہ کو ایک مان. امام راضی نے کہہ دیا ہٹ مردود شیطان، مجھے کوئی دلیل نہیں پیش کرنا، میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں. اور پھر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ. میرے دوستو، اللہ والوں کی دوستی نے ایمان بھی بچایا، ورنہ موت کے وقت ایمان چھین لیا جاتا. تو اللہ والوں کی دوستی زندگی میں بھی کام آئے، موت کے وقت بھی کام آئے. ایک آخری حدیث سن لو، بات ختم کریں گے. حدیث پاک میں کوئی اللہ کا ولی جنت میں، بولو اللہ کا ولی، ہاں بولو نا، اللہ کے ولی تو جائیں گے ہی نا جنت. ارے بولو نا. قرآن نے کہہ دیا تو اللہ کا ولی جانے ہی والا جنت میں. یہ قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ کا ولی ہوگا، نہ دنیا میں کوئی ڈر، نہ آخرت میں کوئی غم. وہ جنت میں جائے گا، اللہ کہے گا جا دنیا بھی تیرے قدموں میں، آخرت بھی تیرے قدموں میں. اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم. اللہ کا ولی بولو، نہ کسی سے ڈرنے والا، نہ کوئی غم کرنے والا. دنیا بھی اس کے قدموں میں اور جنت بھی اس کے قدموں میں، اور اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی. تو ایک اللہ کا حدیث پاک ملے گا، کوئی اللہ کا ولی کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. اب جنت میں سب مل گیا. ارے بولو جنت میں کھانا پینا حور وور سب، دیکھو ہنس رہے ہو سب. پھر اللہ پوچھیں گے وہ اس کو جنتی کو کچھ باقی ہے، کچھ باقی ہے. تو کہے گا اللہ کہیں گے جنت میں کچھ باقی ہے؟ میری جنت ہے، روٹی کپڑا مکان حورے، کیا نہیں دیا؟ اللہ وہ میرے ساتھ جو دنیا میں دوستی رکھتا تھا، میرے سے مشورے لیتا تھا، کبھی میرے پاس آ کے بیٹھتا تھا، اٹھتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، وہ میرے کو نظر نہیں آتا. بہت ڈھونڈا اللہ نہیں مل رہا. کچھ تھے میرے ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والے، کھانے والے، پینے والے، میری بات ماننے والے، میرے بیان میں آنے والے، یا جو بھی کہے گا وہ نظر نہیں آتے. اللہ وہ نظر نہیں آتے. اللہ کہیں گے ان کی فکر چھوڑ، تیرے کو تو جنت مل گئی نا، وہ جنت میں کوئی کمی ہے؟ اللہ ان کی یاد آتی ہے. کیا بولے گا اللہ؟ ان کی. اللہ کہے گا تجھے کیا مطلب ہے؟ تیری فیملی تیرے ساتھ میں، حور تیرے ساتھ میں. نہیں اللہ پھر بھی ان کی یاد آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرا وعدہ ہے جنتی جو مانگے گا وہ اسے دوں گا، کیونکہ مہمان وہ ہوتا ہے میزبان میں ہوتا ہوں. اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جنتی جو چاہے گا میں اسے دوں گا. اللہ فرمائیں گے بول، نام بول، کون تیرا ساتھی تجھے چاہیے؟ وہ نام بولتا جائے گا، اللہ اسے جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچاتا چلا جائے گا. تو اللہ کا ولی وہاں بھی کام آئے گا، آخرت میں. اللہ کا ولی کہاں کام آئے؟ موت کے وقت بھی. اللہ کا ولی کام آئے. اب ایک سوال ہوتا ہے، آپ لوگ دماغ میں سوچتے ہو کہ کس کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں؟ کہ سب کے پاس ٹائم نہیں ہے بھائی. چلو کوئی حافظ ہے، کوئی قاری ہے، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی مولوی، کوئی ہم کو اچھا لگا کہ ہاں اس کو میرے کو اپنا، تو دیکھو اس کے ساتھ تعلق جوڑو. بولو جوڑو گے نہیں انشاءاللہ. لیکن وہ آپ کے ساتھ 24 گھنٹے رہنے والا نہیں، وہ آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا. بھائی ہر ایک کو اپنا کام لگا ہوا ہے. تھوڑی آپ کے گھر میں آ کے کوئی اللہ کا ولی بیٹھ جائے گا کہ بھائی میں تیرے ساتھ دوستی کروں گا. ہر ایک اپنے اپنے کام میں ہے. تو میں ایک بات بتاؤں. ہمارے پاس ایک بہت اچھا فرینڈ ہے، بہت اچھا ہے.
کوئی برائی اس میں نہیں ہے. وہ فرینڈ ہمارے پاس ہے, کیا مانو, ہمارا موبائل. قسم اللہ کی, اس سے اچھا کوئی دوست نہیں. جب بھی آپ کو ایسا لگے کہ میرے کو بوریت ہوتی ہے, کچھ ٹائم پاس کرنے کو نہیں ملتا, دیکھو اس میں آپ کو علماء کے بیان بھی ملیں گے, اس میں نظم بھی ملے گی, اس میں نعت بھی ملے گی. ہاں, اس میں آج کل کا ایجوکیشن کیا, ہسٹری, جغرافی, میتھمیٹکس, اور کسی کی سائیکولوجی اور سائنس کا کیا ہے, میڈیکل کا کیا, سب آپ کو ملے گا. اور سب سے بڑی چیز اگر کوئی ملے گی تو قرآن پاک کی تلاوت اس میں ملے گی. بولو سبحان اللہ. اس سے اچھا دوست کون ہوگا؟ اس سے اچھا دوست کون ہوگا میرے پیارو؟ ہے آپ کے پاس ہے. اچھا, اور اسی کے اندر شیطان بھی ہے, برا دوست بھی اسی کے اندر ہے. وہ کیا ہے؟ ایپیسوڈ پہ چلا گیا, کوئی گیم پہ چلا گیا, کوئی ننگے پنے پہ چلا گیا, اور اس کے اندر. اور میں تو اکثر کہتا ہوں, اور ابھی بہت کہتا ہوں, کہ یہ میرے پاس تو اتنے کیس آ گئے ہیں کہ موبائل کی وجہ سے آنکھ کی روشنی جاتی, اس کا جو اندر کا ریفلیکٹ ہے نا, وہ آنکھ کی روشنی کو بھی لے جاتا ہے, اور ہارٹ پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے. تو میں نے ایک بہت بڑے ڈاکٹر سے پوچھا کہ اس کے ہارٹ سے کیا لینا دینا. وہ ڈاکٹر تھے, انہوں نے اتنے پیار سے مجھے کہا کہ دیکھو, ایک یہ موبائل پر آدمی گندا دیکھے وہ خراب ہے, بولو وہ خراب ہے, لیکن وہ آدھا گھنٹہ دیکھتا ہے, پونا گھنٹہ دیکھتا ہے, خراب ہے, دیکھتا ہے. لیکن آج کل بولے موبائل کے اندر کیا حال ہے معلوم ہے, 2 منٹ یوں گھماتا جائے گا, دیکھا, پھر یوں گھماتا جائے گا, پھر یوں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, گھماتا جائے گا. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دماغ بار بار آنکھوں کی نسوں کو پاور دیتا ہے, بار بار پاور دیتا ہے, کیونکہ یہ ایک چیز دیکھتا تھا, اب دماغ کا پریورتن ہو گیا. دوسری چیز 2 منٹ دیکھا نہیں دیکھا, پھر پریورتن ہو گیا, پھر دیکھا نہیں دیکھا, پھر وہ چینج ہو گیا. تو دماغ کی ورکنگ اور آنکھوں کی ورکنگ نسوں میں اتنی کمزور ہوتی ہے کہ اس کی کمزوری ہارٹ پر آتی ہے, اور ہارٹ کا اٹیک آنا شروع ہو جاتا ہے. میرے پیاروں, ایسے بھی موبائل میں گندگی کرنا خراب ہے, اور اس طریقے کا گھما کے دیکھنا یہ اور بڑی خرابی. مجھے کہنا تھا کہ آپ کے پاس موبائل ہے, دونوں چیز آپ کے پاس ہے, اچھی چیز بھی ہے, بری چیز بھی ہے. اور قرآن نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ میرے بندوں, میں تمہیں دونوں دوں گا. موبائل تو ابھی آیا, قرآن 1400 سال پہلے بول گیا. قرآن نے 1400 سال پہلے کہا, میرے بندوں بندیوں, میں دونوں چیزیں تم کو دوں گا, گناہ والی بھی اور تقوی والی بھی. بولو, گناہ والی بھی اور تقوی, 2 چیزیں دوں گا. اب تیرے اوپر ہے, اگر تقوی پر آ گیا تو کامیاب ہو گیا, اور اگر گناہ پر آ گیا تو ناکام ہو گیا, برباد ہو گیا, تباہ ہو گیا. پڑھو نا میرے ساتھ, اللہ نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ میرے بندے اور میری بندیاں, میں پیدا کرنے والا تم کو بتاتا ہوں, میں نے فجور بھی دیا, یعنی گناہ کی طاقت بھی دی, اور میں نے تقویٰ, اللہ سے ڈرنے والی طاقت بھی دی. ارے اگر تو دین پر آ گیا تو کامیاب ہو گیا, اور اگر گناہ پر گیا تو اللہ فرماتے برباد ہو گیا. دل کے صاف کرنے کا کنیکشن ہے کیا؟ اللہ والوں کے ساتھ رہو, اللہ تمہیں بھی اللہ والا بنا دے گا, اور اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے گا. اور اللہ والوں کی دوستی دنیا میں بھی کام آئے گی, موت کے وقت بھی کام آئے گی, اور بولو انشاءاللہ جنت میں بھی کام آئے گی. بولو سب کریں گے انشاءاللہ. اور